السلام علیکم دوستو، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ ایک کنجوس کی قبر کا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ بہت پہلے کی بات ہے کہ گاؤں میں ایک شخص اور اس کے بچے رہا کرتے تھے۔ وہ شخص اول درجے کا کنجوس تھا، اپنا مال گن گن کر رکھتا تھا اور ایک ایک پائی کا حساب کیا کرتا تھا۔ وہ شخص اس قدر کنجوس تھا کہ اس نے اپنا مال ایک لوہے کے صندوق میں رکھا ہوا تھا۔ وہ شخص نہ ہی اپنی ضرورت کی چیزوں پر خرچ کیا کرتا اور نہ ہی اپنے گھر والوں پر۔ اس کی بیوی بچے فاقے میں رہتے تھے لیکن اسے کوئی فکر ہی نہیں تھی، یہاں تک کہ جب فاقے شدت اختیار کر جاتے تو اس کی بیوی مانگ کر کھانا لاتی۔ اس شخص کی بیوی کئی بار اسے کہتی کہ تم اس مال کو رکھ کر کیا کرو گے، ایسے مال کا کیا فائدہ جو ہماری ضروریات پوری نہ کر سکے، خدا کا واسطہ ہے اپنے گھر کے حالات دیکھو۔ لیکن کنجوس شخص فوراً غصہ کرتا اور کہتا کہ اللہ تعالیٰ نے فضول خرچی سے منع فرمایا ہے اور تم میرا مال خرچ کرنے پر مجھے اکساتی ہو، چلی جاؤ یہاں سے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کنجوس شخص کی عمر بھی بڑھتی گئی، یہاں تک کہ وہ بڑھاپے کو پہنچ گیا۔ ایک دن وہ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا تھا کہ اچانک اسے خیال آیا اور کہنے لگا کہ جب میں مر جاؤں گا تو میرے مال کا کیا ہوگا، وہ کس کے پاس جائے گا مال۔ بیوی نے کہا ظاہر ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد سارا مال اولاد کے پاس ہی جاتا ہے اور یہی میرے اللہ کا قانون ہے۔ بیوی کی بات سن کر بہت غصے میں آ گیا اور کہنے لگا واہ، ساری زندگی محنت میں نے کی اور اس سارے مال کو سنبھال کر رکھا میں نے، اور اب میرے مرنے کے بعد یہ سب کچھ میری اولاد کو مل جائے گا۔ میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا، میں کوئی ایسا وے آؤٹ نکالوں گا کہ یہ مال ہمیشہ میرے پاس ہی رہے گا، تم لوگوں کو اس میں سے میں پھوٹی کوڑی بھی نہیں دوں گا۔ بیوی بس اپنے شوہر کو دیکھتے رہ گئی کہ اسے مر جانے کا یقین تو نہیں ہے لیکن پھر بھی اسے اپنے مال کی پڑی ہوئی ہے، کسی اور کو کیا خرچ کرنا، کسی اور کے اوپر تو کیا خرچ کرنا، اسے تو اپنی سگی اولاد کو دینے پر راضی نہیں تھا، بس افسوس کرتی رہی اور اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے ہدایت کی دعا مانگتی رہی۔ ایک دن وہ کنجوس شخص درخت کے نیچے پریشان بیٹھا ہوا تھا، ایک آدمی اس کے پاس آیا، دیکھنے میں وہ بہت ہی ذہین، دیندار اور اللہ والا لگتا تھا لیکن اصل میں وہ ایک جعلی فقیر تھا۔ اس جعلی فقیر نے کنجوس شخص سے کہا کہ کیا ہوا، تم اتنے پریشان کیوں ہو، کچھ اگر پریشانی ہے تو مجھے بتاؤ، ہو سکتا ہے میرے پاس تمہاری پریشانی کا کوئی حل ہو، اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت علم سے نوازا ہے۔ کنجوس شخص اس جعلی فقیر کی باتوں میں پھنس رہا تھا۔ جعلی فقیر نے اسے کچھ اور اچھائیاں بیان کی تو کنجوس اس کی باتوں پر یقین کرنے لگا اور اس کے سامنے اپنی پریشانیاں بیان کرنے لگا۔ اور بولا کہ اس کنجوس شخص نے بولا کہ میں بوڑھا ہو رہا ہوں، میں نے اپنی ساری زندگی میں اپنا مال لوگوں سے بچا کر رکھا ہے لیکن اب میں بہت بیمار رہتا ہوں اور میری زندگی تھوڑی رہ گئی ہے، یہی فکر ہے کہ میرے بعد میرے مال کا کیا ہوگا۔ جعلی فقیر اس کی بات سن کر سوچ میں پڑ گیا اور کہا کہ تم ایسا کرنا کہ اپنے گھر والوں کو ایک وصیت کر دو اور ان سے کہو کہ جب تمہیں قبر میں دفنا دیا جائے تو تمہارا سارا مال بھی ساتھ میں دفنا دیا جائے۔ کنجوس شخص نے کہا کہ لیکن میں نے تو سنا ہے کہ مرنے کے بعد مال کام نہیں آئے گا۔ جعلی فقیر نے کہا کہ تم فکر نہ کرو، میں دعا کروں گا کہ مرنے کے بعد بھی یہ استعمال ہو سکے، بلکہ جتنا خرچ کرو گے تمہیں 10 گنا واپس ملے گا۔ جعلی فقیر کیونکہ اس شخص کی پسندیدہ باتیں کر رہا تھا وہ بہت خوش ہوا اور گھر جا کر اپنی بیوی کو یہ وصیت لکھوا دی کہ میرے مرنے کے بعد میرا سارا مال میرے ساتھ دفن کر دیا جائے۔ بیوی بہت حیران ہوئی اور پوچھا کہ آپ کو ایسا کرنے کو کس نے کہا؟ اس پر کنجوس شخص نے بتایا کہ ایک اللہ والے بہت اچھی باتیں کیا کرتے تھے، ایک اللہ والا تھا، اس نے بہت اچھی باتیں کی اور بہت سے لوگ اس کو مانتے بھی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے میرے لیے دعا بھی کی ہے تو کہ مرنے کے بعد اپنا سامان اپنے ساتھ لے کے جانا ہے۔ کنجوس شخص کی بیوی بہت عقل مند تھی اور اس طرح کی دولت کی لالچ میں اندھی بھی نہیں ہوئی تھی، اس طرح سارا معاملہ یکسر سمجھ چکی تھی۔ اب اسے ڈر تھا کہ اس کے شوہر کے مرنے کے بعد وہ اور اس کے بچے لاوارث اور بے سہارا ہو جائیں گے۔ اس شخص کے مال پر ان کا حق تھا اور وہ مرنے کے بعد ان کو یہ حق دینے پر تیار نہیں تھا، بلکہ ایک جعلی فقیر کے باتوں میں آ گیا تھا۔ اب وہ اللہ سے مدد طلب کرنے لگی اس کی بیوی اور دعا کرنے لگی کہ اے پروردگار، میں خود کو اور اپنی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں، میرے شوہر کے بعد بس تو ہی میرا حامی اور مددگار ہوگا۔ اب وہ وقت آن پہنچا جب کنجوس شخص کی روح قبض کر لی گئی۔ جب اسے دفنایا جا رہا تھا تو جعلی فقیر کنجوس شخص کی بیوی کے پاس آیا اور کہا کہ وہ صندوق دے دو جسے تمہارے شوہر کے ساتھ دفن کرنا ہے ہم نے۔ بیوی کو جعلی فقیر پر بہت غصہ آیا لیکن چپ چاپ
مال و دولت سے بھرا صندوق اس جعلی فقیر کے حوالے کر دیا، اور جب صندوق اٹھائے وہ جا رہا تھا تو سب لوگ حیران تھے کہ مرنے کے بعد بھی اس شخص نے اپنا مال نہیں چھوڑا، اللہ جانے اس کے ساتھ قبر میں کیا معاملہ ہوگا۔ بیوی گھر آ گئی، اور جب اس کے ایک اور رشتہ دار کو یہ سارا معاملہ بتایا، معلوم ہوا، تو اس نے کہا کہ وہ صندوق تم نے جعلی فقیر کو کیوں دیا؟ بیوی نے کہا کہ میرے شوہر نے وصیت کی تھی اور مجھ سے وعدہ کیا تھا، مجھے اس کی وصیت پورا کرنی تھی، اس لیے میں وعدہ خلافی نہیں کر سکتی تھی، لیکن میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے اس یقین کے ساتھ کہ وہ ہماری حفاظت کرے گا اور جو حق ہے وہ ہمیں دلوائے گا۔ اس بیوی کا رشتہ دار کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر اس قبرستان میں پہنچ گیا جہاں کنجوس شخص کو دفنایا گیا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی کنجوس شخص کی قبر کو کھود کر صندوق نکال رہا ہے۔ وہ لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ اچانک سے ایک آگ بھڑکی اور اس قبر سے آگ نکلتی ہے، اور وہ جعلی فقیر اس آگ میں جل کر خاک ہو جاتا ہے۔ قبر میں سے عجیب و غریب رونے کی آوازیں آ رہی تھیں، اور وہ مال سے بھرا ہوا لوہے کا صندوق وہیں کا وہیں پڑا رہے گا، جو کہ بعد میں کنجوس شخص کے بچوں کو دے دیا گیا۔ دوستو، یہ بات آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ جو مال ہمیں اللہ تعالیٰ دنیا میں دیتا ہے، ہم پر فرض ہے کہ ہم اسے صحیح راستے پر خرچ کریں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہمیں فضول خرچی سے منع کیا ہے، لیکن کنجوسی کی بھی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ مرد کو اپنے اہل و عیال کا والی مقرر کیا ہے کہ جو مرد اپنے فرائض پورے نہیں کرے گا اس کی پکڑ بہت سخت ہوگی۔ اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔